جب صحابہ حج کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے احرام پہنا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فتنے سے آزمایا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تنالہ ایدیکم ورماحکم، ہم تمہیں صید سے آزمائیں گے، گیم اینیمل سے آزمائیں گے، جو زمینی جانور ہوتے ہیں ان سے آزمائیں گے، جن کے پاس تمہارے ہاتھ اور تمہارے سپیئرز، تمہارے نیزے ایزیلی پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ صحابہ احرام کی حالت میں تھے تو ایک ایسا موقع آیا کہ ہرن اور ایسے جانور جو بہت پریشیس تھے، اور صحابہ کی بھوک کا آپ کو اندازہ ہے اور غربت کا آپ کو اندازہ ہے، وہ اتنے قریب سے گزرنا شروع ہو گئے کہ اگر وہ ہاتھ آگے بڑھاتے تو وہ ان کو پکڑ لیتے، یا نیزہ مارتے تو ان کو وہ اتنا ایکسپینسو کھانا ان کو فوراً سے میسر ہو جاتا، لیکن وہ احرام کی حالت میں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، کیوں آزمایا؟ خود فرمایا لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے تمہارے میں سے جو غیب میں اسے ڈرتا ہے۔ کہ جب گناہ آسان ہو، بالکل ریچ میں ہو، اور اس ٹائم تم گناہ سے بچو، یہ تقویٰ ہے۔ یہ ہم نے تمہیں ایکسیسیبلٹی دی، گناہ تمہارے قریب کر دیے، کیوں؟ تاکہ اللہ جان لے تم میں سے کون ہے جو اللہ سے غیب سے ڈرتے ہیں۔ 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ گناہ اتنے آسان تھے کہ انسان اپنے جیب میں ہاتھ ڈالے اور دنیا کے تمام فتنے آپ کے سامنے ایکسپوزڈ ہوں۔ غیبت کرنے کے لیے بھی 2 لوگ چاہیے ہوتے تھے ایک زمانے میں، آپ اکیلے میں تو غیبت نہیں کرتے۔ اب آپ کو 2 لوگ نہیں چاہیے، اب آپ اپنے بیڈ روم میں اور اپنی کمفرٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جیب سے فون نکالا ہے اور کسی کو واٹس ایپ پہ میسج کیا فلاں فلاں کیسا ہے یا فلاں ایسا، غیبت ہو۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے بازاروں میں جانا پڑتا تھا یا ریڈ لائٹ ایریاز میں جانا پڑتا تھا، ایفرٹ، اسٹرگل ریکوائرڈ تھی گناہ کرنے کے لیے، اور آج اپنا فون نکالا، ایک کلک سے دنیا کے ساری فحش چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پہلے کوئی گناہ کرنے کے لیے، کوئی بدکاری کرنے کے لیے کسی کو پتہ کا ہونا، کسی کے پاس جانا، کسی کو خط پھینکنا، خط بھیجنا، اب صرف انسٹاگرام آئی ڈی مل جائے یا اسنیپ چیٹ مل جائے یا اگر وہ 7 ڈیجٹ والا نمبر مل جائے، دیٹس مور دین انف، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ اس سوشل میڈیا کے ایڈوینٹ کے بعد، ٹیکنالوجی کے رائز کے بعد، میں ہزاروں یوتھ سے ملتا ہوں، نوجوانوں سے ملتا ہوں، 95% کے جو مسائل ہیں اس کا تعلق کیا ہے؟ فون کے ساتھ۔ چاہے وہ لائف کو ویسٹ کرنا ہو، چاہے آئیڈیالوجی، اپنی جو نظریہ ہے وہ دین سے ہٹ کے کوئی اور فالو کرنا ہو، چاہے اپنے دین کو حقیر جاننا اور کسی اور شخص، کسی اور نظریہ کو بہت عظیم جاننا، یا ڈپریشن، انزائٹی ہو، اپنے لائف کو کمپیئر کرنا کسی اور کے ساتھ، 95% یوتھ کا جو معاملات ہیں اور جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ جو فون ہمارے ہاتھ ہوگا۔ یہ جو فتنہ ہے نا، فتنے کا جو لفظ ہے یہ انیٹلی، یعنی اپنی اصل میں شر اس میں نہیں ہے۔ فتنہ کا جو ورڈ ہے اس کے اندر نیگیٹو کونوٹیشنز نہیں ہے، ایک آزمائش ہے۔ کچھ لوگ فتنے میں بہت نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں اور اللہ کے ولی بن کے سامنے آتے ہیں، اور کچھ لوگ فتنے میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو اٹھاتا اور انسان کو گراتا ہے، خافضۃ رافعہ۔ کچھ لوگ بہت بلند ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت گر جاتے ہیں، تاکہ اللہ جان لے تم میں سچے کون ہیں اور وہ جان لے تم میں سے جھوٹے کون ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پچھلے کو بھی فتنے میں مبتلا آزمایا، کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ میں جانوں تم میں سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں۔